الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد شکریہ جزاک اللہ خیر كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی پاکیزہ بابرکت ذات کے لیے، درود و سلام سید الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم پوری کائنات کے ہادی و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اطہر اور مقدس ذات پر آج کا خطبہ جمعۃ المبارک اس کا عنوان ہے دین اسلام خیر خواہی کا نام ہے۔ خیر خواہی کا معنی ہوتا ہے
فارسی زبان کا لفظ ہے یہ، خیر عربی ہے اور خواہی یہ فارسی ہے، دو زبانوں کا مرکب لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کسی کی بہتری چاہنا، کسی کی خیر چاہنا، کسی کا فائدہ چاہنا۔ عربی زبان میں اس کے لیے لفظ النصیحہ بھی استعمال ہوا ہے، النصح بھی اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ النصیحہ اور النصح اس کا معنی بنتا ہے نصح الشیء ای اخلص، جب کوئی چیز بڑی خالص ہونا، ہر طرح کی ملاوٹ سے، ہر طرح کے شک و شبے سے پاک اور صاف چیز، اس کو نصیحت کہا جاتا ہے، خالص چیز کو۔ والناصح الخالص، اور نصیحت کرنے والا مخلص انسان ہوتا ہے۔ بلکہ شیخ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کے بارے میں، النصح کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اخلاص العمل من شوائب الفساد والنصیحۃ ہی الدعاء الی ما فیہ الصلاح والنہی عما فیہ الفساد۔ آپ فرماتے ہیں کسی کام کو، کسی عمل کو ہر طرح کے فساد سے، ہر طرح کی خرابی سے پاک کر دینا، اس کو نصیحت کہا جاتا ہے۔ اور کسی انسان کو دعوت دینا، بلانا اس کام کی طرف کہ جس کام میں اس انسان کا فائدہ ہے، اور ہر اس کام سے روکنا جس کام کے اندر دوسرے کا نقصان ہے، خطرہ ہے، اس کے لیے پریشانی ہے، اس کام سے روکنا، اس کو نصیحت کہا جاتا ہے۔ نصیحت کا ایک معنی قرآن مجید نے بیان کیا ہے، جس طرح کہ ماں اپنے چھوٹے سے چند دنوں کے بچے کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتی ہے، جو کردار، جو پیار، جو محبت اختیار کرتی ہے، اس کو قرآن مجید نے نصیحت کہا ہے۔ اب یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کسی دوسرے مسلمان کا خیر خواہ بن جاؤں، کسی دوسرے مسلمان کا ہمدرد بن جاؤں، کسی دوسرے مسلمان کا فائدہ سوچنے والا بن جاؤں، اس انسان کو اس ماں کی طرح کا کردار ادا کرنا ہوگا جو اپنے چند دنوں کے چھوٹے بچے کے ساتھ محبت اور پیار کا کردار ادا کرتی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب ان کی والدہ محترمہ نے ان کو ایک لکڑی کی ٹوکری کے اندر بند کر کے دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا، اور وہ لکڑی کا صندوق، لکڑی کی وہ ٹوکری، وہ چلتے 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 فرعون کے محل کے ساتھ، کنارے کے ساتھ لگی جا کے، اور سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس صندوق کو اٹھایا، اس تابوت کو اٹھایا، چھوٹا بچہ اس کے اندر موجود ہے، اور اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب شہزادی ہے، ملکہ ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، شاہی خاندان کی نسل سے ہے، اس بچے کی ماں بن چکی ہے۔ اس بچے کی پرورش کے لیے، اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کے لیے ایک خادمہ کی ضرورت ہے۔ پورے شہر کی دائیا، پورے شہر کی خادمائیں اکٹھی کی گئیں۔ اس عورت، اس بچے کو دودھ کون پلائے گا جی؟ کون پلائے گی؟ لیکن بچہ کسی کا دودھ پینا ہی نہیں چاہتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جن کی ذمہ داری ماں نے لگائی تھی کہ تم چھپ چھپ کے دیکھنا کہ یہ صندوق، یہ تابوت کہاں جاتا ہے، جیسے ہی سیدہ آسیہ نے اٹھایا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جلدی سے فرعون کے محل میں چلی گئی۔
اب سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پینا چاہ رہا، یہ بچی جو حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، ایک اجنبی کی حیثیت سے وہاں پر موجود ہے، اس بچی نے وہاں پر ایک بات کہی، اس بات کو کائنات کے رب نے قرآن مجید میں نقل فرمایا ہے، اور وہ کیا کہتی ہے؟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، میں تمہیں ایک ایسا گھر بتاتی ہوں، ایک ایسی ماں کے بارے میں تمہیں بتاتی ہوں، وہ ماں اس بچے کی کفالت کرنے میں، اس کی تربیت کرنے میں انتہائی اعلیٰ طریقہ رکھتی ہے، اس کے پاس تربیت کا معیار موجود ہے، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ ماں اس بچے کے ساتھ نصیحت کا معیار بھی رکھے گی، نصیحت کا کردار بھی رکھے گی۔ اب یہاں سے پتہ کیا چلا کہ خیر خواہی کا کردار رکھے گی۔ اب جس طرح ماں چھوٹے سے بچے کے ساتھ محبت اور پیار کا جو معیار رکھتی ہے نا، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا کردار رکھے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، یہ جو دین جس کے تم پیروکار ہو، مسلمان کہلاتے ہو، تمہارے دل میں اسلام کی محبت ہے، کلمہ ہے اسلام کا، یہ دین تمہیں خیر خواہی سکھاتا ہے، اور خیر خواہی اسی چیز کا نام ہے، بلکہ یہ جو نصیحت ہے نا، انبیاء کا کام بھی ہے خیر خواہی کرنا۔ جناب نوح علیہ السلام جب آئے اپنی قوم کے پاس تبلیغ کی تو کہا میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں اللہ کی رسالت کے رب کے پیغام میں نے تمہیں پہنچا دیے، اور میں نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آخرت کے عذاب، آخرت کے ثواب، اس کو جس طرح میں جانتا ہوں نا تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ کے واسطے میری نصیحت کو قبول کر لو، میری خیر خواہی کو قبول کرو۔ جناب عاد علیہ السلام، جناب ہود علیہ السلام آئے، اپنی قوم سے یہی کہا میں تمہارا خیر خواہ بن کے آیا ہوں۔ جناب سمود علیہ السلام نے، صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا میں تمہارا خیر خواہ بن کے آیا ہوں۔ جناب شعیب علیہ السلام نے اہل مدین سے کہا میں تمہارا خیر خواہ بن کے آیا ہوں۔ ان تمام آیات کے اندر نصیحت کے الفاظ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ انبیاء کے کردار کو نقل فرمایا، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں تمہارے لیے بہترین خیر خواہ ہوں، میں تمہارے لیے امین امانت دار بن کے آیا ہوں، میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم لوگ خیر خواہی کو پسند نہیں کرتے۔ اور دین اسلام نے اس کے بارے میں حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، صحیح بخاری کی روایت ہے، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیان کرتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جا کے اسلام قبول کیا، جب پیغمبر کائنات کے عہد رسالت میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھا میں نے دین اسلام کا، اللہ کے رسول آنے والے سے بیعت لیا کرتے تھے، نبی رحمت علیہ السلام نے میرے سے بھی بیعت لی تھی، اللہ کے رسول نے 3 باتوں پر میرے سے بیعت لی تھی، 3 باتوں پر۔ سب سے پہلی بات نماز قائم کرنا، دوسری زکوٰۃ ادا کرنا، اور تیسری ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا رویہ رکھنا۔ نمازیں پڑھنے والے، صدقات و خیرات کرنے والے اس بات کا بھی خیال کریں، اپنی نمازوں کو بدنام نہ کریں۔ لوگ گلیوں میں، چوکوں چراہوں میں، مارکیٹوں اور بازاروں میں، ڈیروں میں یہ کہتے نظر آئے کہ دیکھیں نمازی لوگوں کے ساتھ کتنا حشر کرتے ہیں،
ہم نے دیکھا ہے حاجیوں کو لوگوں کے حقوق کو کیسے پامال کرتے ہیں۔ اپنی نیکیوں کو بدنام نہ کرو۔ اگر کائنات کے رب نے نماز قائم کرنے کی توفیق سے نوازا ہے، اللہ نے زکوٰۃ دینے کی توفیق سے نوازا ہے، تو پھر ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا کردار اپنانا یہ بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ بلکہ اسلاف تو کہا کرتے تھے اتفق العلماء علی انہا واجبہ، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے۔ آپ کہتے ہیں مولویوں کا اتفاق ہی نہیں ہوتا، اتفاق ہے علماء کا، کسی مکتبہ فکر سے کیوں نہ ہو، کسی فقیہ کا سکول آف تھاٹ کیا ہے، کوئی غرض نہیں، پوری ملت اسلامیہ کے تمام علماء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے خیر خواہی کرنا یہ واجب اور فرض ہے، اور واجب اور فرض کی ادائیگی قیامت والے دن اس کا حساب دینا پڑے گا اگر اس کو ادا نہیں کیا تو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، وہ مطالبہ کر سکتا ہے، اور حق وہ ہوتا ہے جس کا مطالبہ کرنا ضروری ہوتا ہے، جو اگلے کو دینا ضروری ہے، اگر انسان نہ دے تو وہ مطالبہ کر سکتا ہے، لینے کا دعویٰ کر سکتا ہے، اس کو حق کہا جاتا ہے۔ حق کی ویسے بہت زیادہ تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمے 6 حقوق ہیں، 6 حق۔ ہم نے دیکھنا کہ ہم یہ حق ادا کرتے کہ نہیں کرتے۔ سب سے پہلا حق اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ملاقات ہوتی ہے اس کو السلام علیکم کہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں کیا ہمارا یہ انداز ہے؟ کوئی بھی مسلمان ملے، واقف ہے نہ واقف ہے، مسلمان ہو، کسی مسلمان سے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے، گلی چوک چوراہے میں چلتے ہوئے ٹکراؤ ہوتا ہے، ہم نے اس کو السلام علیکم کہا؟ اگر تو کہا ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، اور اگر نہیں تو پھر اس پہ غور و فکر کیجیے۔ دوسرا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب تجھے دعوت دے، بلائے، اس کی دعوت کو قبول کر۔ اور دعوت صرف کھانے کی دعوت نہیں ہوتی، کسی مقصد کی دعوت بھی ہوتی ہے، مدد اور تعاون کی دعوت بھی ہوتی ہے، کسی مشورے کی دعوت بھی ہوتی ہے، صرف کھانے پینے کی دعوت نہیں۔ کھانے پینے کی دعوت ہو تو ہم بڑی جلدی قبول کر لیتے ہیں، ویسے مسلمان بیچارہ بلاندہ رہے، ہمارے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، رسول اللہ فرماتے ہیں جب ایک مسلمان تمہارے سے نصیحت طلب کرے، مجھے کچھ نصیحت کرو، جب ایک مسلمان نصیحت طلب کرے اس کے لیے نصیحت کرو، اس کو خیر، اس کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اور نصیحت کا انداز کیا ہے یہ میں آگے چل کے تفصیل سے انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ اور چوتھا حق وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب ایک مسلمان کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے۔ ہر مسلمان جو اس کے پاس موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کی چھینک کا جواب دے۔ ذرا آپ یہ بتا سکتے ہیں کتنے مسلمانوں کو چھینک کا جواب دینا آتا ہے؟ سوچئے ذرا، بڑا مشکل تو نہیں ہے، ہم تو بڑی بڑی مشکل چیزیں یاد کر لیتے ہیں۔ جب ایک مسلمان کو چھینک آتی کہتا ہے الحمدللہ، دوسرے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہے یرحمک اللہ۔ ہمیں یہ یاد کرنا چاہیے۔ آپ کسی گاڑی میں بیٹھے ہیں، مارکیٹ میں، دکان میں، آپ کو چھینک آیا، آپ الحمدللہ کہہ کے دیکھیں، آپ کو جواب دینے والا نہیں ملے گا۔ شاذ و نادر 100 میں سے کوئی ایک ہو آپ کی چھینک کا جواب دے جائے، ورنہ سارے مسلمان ہیں، پوری کی پوری گاڑی بڑی ہوگی، مارکیٹ بھری ہوگی، آپ الحمدللہ کہیں گے، چھینک کا جواب کوئی نہیں دیتا۔ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا ایک مسلمان کا دوسرے پہ حق نہیں ہے؟
5वें नंबर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वाइज़ा मारिज़ा फ़उदहु, जब एक मुसलमान बीमार हो जाए दूसरे मुसलमान की जिम्मेदारी उसकी बीमार पुरसी करे। रसूलुल्लाह तो यहूदी के बच्चे के बीमार पुरसी के लिए चले गए थे। और 6ठे नंबर पे वाइज़ा मात फ़त्ताबिहु, जब एक मुसलमान फौत हो जाए दूसरे मुसलमान की जिम्मेदारी है उसकी नमाज जनाजा अदा करे जाके। ये 6 हक़ है एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर। और फुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह आप बयान करते हैं मादरका इंदना मन अदरका बिकसरति सलाति वस्सियाम व इन्नमा अदरका इंदना बिसखाइल अनफुस व सलामतिस सुदूर व नुस्ह लिल उम्मा। फुज़ैल बिन अय्याज़ कहते हैं हमने दुनिया जहान के नेक लोगों को देखा, मर्तबे मुकाम वालों को देखा, बुलंदी असमत वालों को देखा, शर्फ और करामत वालों को देखा। हमने ये देखा, आजमाया, तजर्बे किया, एनालिसिस किया। अल्लाह ने जिसको भी मुकाम और मर्तबा अता किया ना, ज़्यादा रोज़े और ज़्यादा नमाज़ों की वजह से उसको मुकाम और मर्तबा नहीं दिया। अल्लाह ने 3 वजूहात की बुनियाद पे अपने बंदों को, नेक लोगों को इज़्ज़तों से नवाजा है। 3 कामों की वजह से। सबसे पहला काम बिसखाइल अनफुस, उनके दिल बड़े सखी होते थे। और दूसरा काम वसलामतिस सुदूर, उनके सीने में कभी किसी मुसलमान के लिए नुकसान की सोच भी पैदा नहीं हुई। सीने साफ सुथरे, शफाफ, उजले दिल। और तीसरा काम वन्नुस्ह लिल उम्मा, उम्मत के हर वक्त खैर खा नजर आते थे। उम्मत को ये नुकसान न हो जाए, उम्मत के नौजवानों का ये नुकसान न हो जाए, उम्मत की औरतों का ये नुकसान न हो जाए, फला बंदे की नेकी का नुकसान न हो जाए, फला बंदे की आखिरत बर्बाद न हो जाए। हर वक्त इस खैर खाही में होते थे, हर वक्त इस फिक्र और सोच में होते थे कि किसी मुसलमान का नुकसान न हो जाए। ये 3 काम करने वालों को कायनात के रब ने इज़्ज़तों से नवाजा, अज़मत और बुलंदी से नवाजा है। और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया के सबसे बड़े खैर खा थे, अल्लाह के रसूल का रवैया पता क्या था, किरदार, आपकी सीरत क्या है, कुरान मजीद ने बयान की है। लअल्लका बाखिउन नफ्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। ए मेरे महबूब नबी, अगर ये लोग कलिमा नहीं पढ़ते, मुसलमान नहीं होते, किताब और सुन्नत की दावत को तस्लीम नहीं करते, आपकी नबुव्वत और रिसालत का इकरार नहीं करते, मेरे नबी आप तो इतने परेशान रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं, लगता है अपने आप को हिलाकत में डाल बैठेंगे। बाखिउन नफ्सक, आज किसी मुसलमान के दिल में ये तसव्वुर पैदा होता है, ये तड़प और तमन्ना पैदा हुई कि मेरा हमसाया, मेरा रिश्तेदार, मेरा कुलीग, मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार वो जहन्नम के रास्ते पे जा रहा है, अपनी ज़िंदगी और अपने ईमान को बर्बाद करता नजर आता है, और मैं उसके लिए कितना तड़पता हूँ। अगर हमारे अंदर ये अंदाज नहीं तो फिर हम सीरत नबवी से दूर हैं। आगे चलता हूँ। जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाया करते थे इन्ना मिन अकबर तौफीक अल अख़्ज़ बिन नसीहा। अगर कोई बंदा कहे ना मुझे अल्लाह ने बड़ी तौफीक अता फरमाई है, नमाज़ों की तौफीक दे दी, रोज़ों की तौफीक दे दी, उम्रा करने की तौफीक मिल गई, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप फरमाते हैं जिस बंदे को अल्लाह ताला सबसे बड़ी तौफीक अता फरमाता है ना, वो लोगों की अच्छी बातें सुन के, नसीहत सुन के उस पर अमल करता है। सबसे बड़ी तौफीक है ज़िंदगी की। आइए ज़रा इस खैर खाई की सूरतें क्या हैं। अगर आप किसी के साथ खैर खाई करना चाहते हैं, उसके अंदाज क्या है। सबसे पहला अंदाज, सबसे पहली सूरत, किसी को आने वाले ख़तरे से आगाह कर देना, आने वाले नुकसान से बचा लेना। मिसाल के तौर पे आपका कोई रिश्तेदार है ना, कोई दोस्त है, कोई मुसलमान, आम मुसलमान है, आपको पता है कि इस मुसलमान को नुकसान होने वाला है, इसकी इज्जत का,
اس کی جان کا، اس کے مال کا، اس کے گھرانے کا نقصان ہونے والا ہے، اور وہ مسلمان بے خبر ہے، اس مسلمان کو مطلع کرنا، اس کو بتانا خیر خواہی ہے، یہ اس کے ساتھ نصیحت ہے۔ قرآن مجید نے اس نصیحت کو بیان کیا ہے۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَعْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، بندہ مر گیا، مارنا نہیں چاہتے تھے لیکن مر گیا، اللہ کی طرف سے لکھا ہی ایسا تھا۔ پریشان ہو گئے، اللہ نے پردے ڈال دیے، اگلے دن وہ راز فاش ہو گیا، اپنے ساتھی نے راز فاش کر دیا، اور ادھر فرعون کو پتہ چل گیا کہ کل جو فرعونی مرا تھا نا، مصری مرا تھا، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہے۔ اب اسمبلی ہال کے اندر وزیروں مشیروں کی میٹنگ بیٹھی ہے، مجلس شورا ہے، سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، فرعون اس کی نمائندگی کر رہا ہے، اور مسئلہ سامنے آ گیا، کل جو بندہ مارا تھا وہ موسیٰ نے مارا ہے، اس کے بارے میں بتاؤ کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ سارے وزیر مشیر کہنے لگے اس کو بندہ مارا ہے تو بدلے میں قتل کر دو۔ ایک بندہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ وہاں پر موجود ہے، دوڑتا آیا، بھاگتا ہوا آیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کو گلیوں چوکوں چراہوں میں تلاش کرتے کرتے ان کے پاس پہنچا اور آ کے اطلاع دی، فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، موسیٰ مصر چھوڑ کے جلدی سے نکل جاؤ، تمہارے قتل کے مشورے ہو چکے ہیں۔ اور جہاں پہ قرآن نے لفظ پتہ کیا استعمال کیا، إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، خیر خواہی کے لیے آیا ہوں، کسی کو ممکنہ خطرے سے بچانا، آنے والے حالات کی پیش گوئی کرنا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، یہ خیر خواہی کا بہت بڑا درجہ ہے۔ بلکہ قرآن مجید نے ایک اور جگہ بھی بیان کیا ہے، آپ نے اکثر و بیشتر یہ سنا ہوگا علماء کرام سے، جناب سلیمان علیہ السلام اپنا لاؤ لشکر لے کے نکلے نا، جنات بھی موجود ہیں، اس میں انسان بھی موجود ہیں، بڑی بڑی مخلوقات موجود ہیں، نکلے جناب سلیمان علیہ السلام، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، یہ اکٹھے ہو کے نکلے، حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ایک چونٹی نے دیکھا جناب سلیمان علیہ السلام کا لاؤ لشکر آ رہا ہے، اپنی ساری چونٹیوں کو آواز دے کے کہتی ہے، او چونٹیوں، میری قوم کی افراد، ادخلوا مساکینکم، اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، یہ جو تم باہر پھر رہی ہو اس سے تمہارا نقصان یہ ہوگا، جناب سلیمان علیہ السلام کا لاؤ لشکر آ رہا ہے، تمہیں روند کے رکھ دے گا اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ شیخ عبدالسلام بھٹوی حافظہ اللہ تعالی ورعا ونفع بہ الامہ بطول حیاتہ، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر یہاں پر لکھا ہے، قوم کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی قوم کے لیے فکر مند ہو جائے۔ کہا یہ چونٹی چھوٹی سی ہے نا، چھوٹی سی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اپنی قوم کے لیے کتنی فکر مند ہے کہ میری قوم کا ایک بچہ بھی جناب سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے پاؤں تلے روندا نہ جائے، اس کا خیال کیا، فکر کیا، سوچا اس کے بارے میں۔ آج ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور پھر مسلمان ہو، مسلمان تو سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنی قوم کی فکر کرے، اپنے محلے کی فکر کرے، اپنے ہمسایوں کی فکر کرے، اپنے رشتہ داروں کی فکر کرے کہ دنیا میں بھی ان کا نقصان نہ ہو اور قیامت والے دن بھی ان کا نقصان نہ ہو۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور مسلمان اس ذمہ داری کو کتنا پورا کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خیر خواہی کی دوسری صورت، قوم کے ایک ایک بندے کا خیال کرنا، چھوٹے چھوٹے انسان کا بھی خیال کرنا۔ یہی جناب سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، لشکر لے کے جا رہے تھے نا، ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا،
جناب سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں بڑے بڑے ولی موجود تھے، ایسے ولی موجود تھے جن کو کائنات کے رب نے کرامتیں یہ دی ہوئی تھیں کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت بھی اٹھا کے لا سکتے تھے۔ ایسے ایسے ولی بھی اس لشکر کے اندر موجود ہیں۔ جنات، عفریت، بڑے بڑے جانور اس لشکر کے اندر موجود ہیں، لیکن جناب سلیمان علیہ السلام چھوٹے سے پرندے ہدہد سے بھی غافل نہیں ہوئے، اس کا بھی خیال رکھا ہے۔ لشکر رکا نا ایک جگہ پہ جا کے، چاہیے تو یہ تھا نا آپ کہتے ہاں بھائی فرید آ جائے، فلاں ولی آ جائے، فلاں وزیر آ جائے، فلاں مشیر آ جائے، لیکن جناب سلیمان علیہ السلام کی توجہ کتنی کمال کی ہے۔ فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ نَارَ الْهُدْهُدْ، مجھے اتنے بڑے لشکر کے اندر ہدہد نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ام کان من الغائبین، مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ یہاں پہ غائب ہو چکا ہے، اس کا بھی خیال کیا ہے۔ گاڑی کا چھوٹا سا پرزہ ہوتا ہے نا، پلگ کتنا بڑا ہوتا ہے، ایک انگلی کے برابر ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ آپ گاڑی کا پلگ نکال کے دکھائیں، نکالنے اور دکھائیں گاڑی چلتی کیسی۔ اگر ملت کا چھوٹا سا نوجوان بھی ہے، ملت کا حقیر سا فرد بھی ہے، اس کا بھی خیال کیجئے، کیا پتا کل کو وہی نوجوان اس قوم کے لیے پلگ کا کردار ادا کرے، اور اگر اس کو نکال دیا جائے، اس کی تربیت خراب ہو جائے، اس قوم کی گاڑی وہیں پہ رک جائے، اس کا بہترین انجن بھی بیکار اور نکارا ہو جائے، اس پلگ کا بھی خیال کرنا ملت کے ہر فرد کے لیے ذمہ داری ہے۔ ہم نے تو بڑے بڑے لوگوں کو ضائع کر دیا، بڑے قیمتی لوگوں کو ضائع کر دیا۔ کوئی نہیں کہ ساڑھے خاندان دا نہیں رہا، ساڑھی بانتی نہیں ہے دے نال، اس کو مار دیا، پیچھے نکال دیا، چھوڑ دیا، حقیر سمجھا، نکارا سمجھا۔ ہم نے ملت کے نوجوانوں کی قدر نہیں کی۔ انبیاء صفت نبوی یہ ہے، شیوہ پیغمبری یہ ہے، ایک چھوٹے سے فرد کا بھی خیال کرنا، اس کو خیر خواہی کہا جاتا ہے۔ خیر خواہی کی تیسری شکل کیا ہے؟ تیسری شکل اچھا مشورہ دینا۔ آپ سے کسی بندے نے اچھا مشورہ مانگا نا، اس کو مشورہ اچھا دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، جب تجھ سے کوئی مشورہ اچھا مشورہ مانگے اس کو مشورہ خیر خواہی کا دیا کرو۔ المستشار مؤتمن، اگر کسی نے مشورہ مانگا تو مشورہ تمہارے پاس امانت ہے، امانت ہے۔ اگر اس میں ڈنڈی مارو گے، مشورہ غلط ہوگے، اس مشورے کو پھیلاؤ گے، لوگوں کو بتاؤ گے، اس کے راز کو فاش کرو گے، گویا کہ تم نے امانت میں خیانت کر دی ہے۔ اور ایک بات کہہ دوں قرآن مجید کی روشنی میں، اپنے دل دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کر کے لے جانا، بات بڑی قیمتی ہے۔ کسی کو غلط مشورہ دینا یہ ابلیسی صفت ہے، ابلیس کا کردار ہے، قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا نا، جناب آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام جنت کے اندر تھے، شیطان ان کے پاس گیا اور جا کے پتہ کیا کہتا ہے، یہ درخت کا پھل کھا لو، یا تو تم ہمیشہ کے لیے جنتی بن جاؤ گے یا فرشتوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ جناب آدم علیہ السلام کو یقین نہیں آیا، اماں حوا کو یقین نہیں آیا۔ اب شیطان کیا کہتا ہے، قرآن نے نقل کیا وَقَاسَمَهُمَا انی لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے، اللہ کی قسم، رب کی قسم، میں تیرا خیر خواہ بن کے آیا ہوں، یہ درخت کا پھل کھا لو۔ اب بتائیے شیطان نے قسم کھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے شیطان نے قسم کھائی، مشورہ دیا، ابھارا، ترغیب دی، کام کرنے کا کہا کہ یہ کام کرو، نتیجہ کیا نکلے گا، تم ہمیشہ کے لیے جنتی بن جاؤ گے یا فرشتوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ بتائیے شیطان کا مشورہ ٹھیک تھا؟ آج میں کسی کو غلط مشورہ دیتا ہوں، میرا شریکے کا بندہ ہے نا، مشورہ لینے کے لیے آ گیا، میں کہنا ہون پھسیا جی، ان پتر یہ جے رائے پاونا ہے کہ زندگی چ ہاتھ لا لا کے دیکھے گا، اور تو حقیقت میں مسلمان نہیں رہا، کسی کو غلط مشورہ دے کے تو ابلیس کا ساتھی بن چکا ہے، تو شیطان کا ساتھی بن چکا ہے، اور تو پھولے نہیں سماتا کہ میں نے بڑا کردار ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرما دے۔ کسی کو مشورہ دیں، اچھا مشورہ دینا چاہیے۔ ایک شکل، اس کی چوتھی شکل بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خیر خواہی کی چوتھی شکل کیا ہے؟
کسی کو ہنر سکھا دیں تو جلدی سکھا دیں، اور یہ بات خصوصاً ان لوگوں کے لیے ہے جن کے میڈیکل سٹور پہ بچے کام کرتے کچھ سیکھنے کے لیے، جن کے جنرل سٹور پہ، جن کے کریانہ سٹور پہ چھوٹے چھوٹے بچے کچھ سیکھنے کے لیے آئے، کلاتھ ہاؤس پہ بچے کچھ سیکھنے کے لیے آئے، مکینک کی دکان پہ، الیکٹریشین کے پاس، کسی اور مہارت کے، کسی اور فنکار کے پاس بچہ کچھ سیکھنے کے لیے گیا، درزی کی دکان پہ بچہ سیکھنے کے لیے گیا، 2 سال 8 سال 10 سال اس بچے کو صرف پیچ کسنے پہ لگائے رکھتے ہیں، اس نیت پہ اگر اس کو کام سکھا دیا تو یہ بھاگ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سے ڈر جاؤ، ہنر جلدی سکھانے والے بن جاؤ، پتہ نہیں وہ ایک بچہ پورے گھر کی کفالت کرنے والا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کردار پیش کیا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس آ گیا ایک بندہ، اللہ کے رسول مجھے کچھ مال دے دیں، آپ نے دے دیا، دوبارہ پھر آیا کچھ مال دے دیں، آپ نے پھر دے دیا، تیسری بار پھر آیا، آپ نے فرمایا ادھر آؤ، یہ جو تم مانگتے ہو نا قیامت کا دن ہوگا، آج جتنا مانگو گے قیامت والے دن چہرے کے جلد سے، چہرے کے چمڑے سے اتنا محروم ہو جاؤ گے، چہرے کی ہڈیاں ہڈیاں ہوں گی، اور اللہ تمہیں تانبے کے ناخن عطا فرمائے گا، ان ناخنوں سے اپنے چہرے کی جلد تم نوچتے نظر آؤ گے۔ اس لیے مانگا نہ کرو۔ تمہارے پاس کوئی مال ہے، کہتا اللہ رسول میرے پاس ایک کمبل ہے، ایک پیالہ میرے پاس ہے، اب میں لے کے آؤ۔ یہ ہنر سکھا رہے ہیں اللہ کے رسول۔ مسلمانوں سوچو، غور کرو، 10 سال بچوں کے ضائع کرنے والوں، ان کی زندگی کے قیمتی دنوں کو برباد کرنے والوں، وہ تمہارے پاس کچھ سیکھنے کے لیے گیا ہے اور تم فرعون اور جلاد بن کے اس کی زندگی کو برباد کرنے پہ لگے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاؤ وہ پیالہ اور کمبل دونوں لے کے آؤ۔ صحابی لے کے آ گئے، اللہ کے رسول فرمایا من یشتری ھذا، یہ پیالہ اور کمبل کون خریدے گا؟ ایک صحابی اٹھے، اللہ کے رسول میں خریدوں گا۔ فرمایا کتنے پیسے دو گے؟ کہتا 1 دینار۔ فرمایا نہیں، کوئی اور اٹھے، اللہ کے رسول بولی لگا رہے ہیں۔ ایک اٹھا، اللہ کے رسول میں 2 دینار دوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ 2 دینار لیے، آپ نے صحابی کو دیے، جاؤ 1 دینار سے اپنے لیے کھانا خریدو اور 1 دینار سے کڑھاڑی لے کے آؤ۔ وہ گئے، کڑھاڑی بھی لے آئے، کھانا بھی اپنے لیے لے آئے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے اس کڑھاڑی کے اندر، میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے لکڑی کا دستہ آپ نے خود لگایا اور کہا جاؤ لکڑیاں کاٹ کے بازار میں بیچو۔ ایک وقت وہ آیا اس کے پاس دنیا جہان کی ہر نعمت موجود تھی۔ ہنر کس نے سکھایا؟ پیغمبر کائنات نے سکھایا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی جا رہے ہیں، ایک نوجوان کو دیکھا، اس نے بکری ذبح کی، الٹی لٹکائی ہوئی ہے، اس کی کھال اتار رہا ہے۔ میرا رنگا ہوئے گا، کھال لانے کا طریقہ نہیں آتا ہونا، اللہ اوپر۔ لیکن وہ تو نبی کا صحابی تھا نا، بڑی عظمت والا، بڑی شان والا، بڑے مقام والا، جس نے ایک بار اپنے ایمان کی حالت میں نبی کے چہرے کو دیکھ لیا، کعبہ کے رب کی قسم میرے جیسے نکمے اربوں کی تعداد میں اس کے جوتے پہ قربان کر دیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا نوجوان کو کھال اتارنے کا طریقہ نہیں آتا، نبی رحمت علیہ السلام نے نا اس کے پاس چلے گئے، فرمایا پیچھے ہٹ، میں تمہیں کھال اتار کے دکھاتا ہوں۔ آپ نے صحابی کہتے ہیں آپ نے اپنے بازو اوپر کیے، بازو اوپر کر کے نا فَأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ اللَّحْمِ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے گوشت اور چمڑے کے درمیان اپنا ہاتھ اس طرح داخل کیا کہ حتیٰ کہ آپ کا ہاتھ اس جانور کی گردن تک پہنچ گیا۔ آپ نے چمڑا اتار کے دکھایا اور کہا ہاکذا فانسلخ، میرے صحابی اب کبھی زندگی میں چمڑا اتارنا تو ایسے اتارا کر۔ طریقہ سکھایا رسول اللہ نے، ہنر سکھایا اللہ کے نبی نے۔ کتنے سال لگوائے تھے؟ 10 سال 12 سال؟ اللہ اکبر، میرے نبی نے اتنے سال نہیں لگوائے۔ اللہ سے ڈر چاہیے، خیر خواہی کے انداز اختیار کیجیے۔ ابھی خیر خواہی کے اور بھی انداز ہیں، انشاءاللہ آنے والے خطبے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔